الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اللہم صل علی محمد اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو موضوع پیش کیا جا رہا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا ان کی نہضت، ان کا قیام اور اس کی تحریک کی بنیادیں ہیں۔ گزشتہ جلسات میں آپ کے سامنے یہ نقطہ پیش کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت کا محور، اس کی اساس، اس کی بنیاد وہ دین الہی تھی۔ اس نقطے کے حوالے سے مختلف آپ کے سامنے مثالیں پیش کی گئیں۔ یہاں پہ ایک توصیہ یا ایک نصیحت جو ہمیں مفکرین کی جانب سے ملتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے اعتقاد میں ہمیں ایک منظم تفکر کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً وہ افراد جو ایک منظم تفکر نہیں رکھتے مختلف طرح کے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں یا انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اساس اور وہ بنیاد جو دین اسلام نے امامت کی دوش کے اوپر قرار دی ہے وہ سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ یعنی امامت کی اساس کے اوپر جو تعلیمات دین نے پیش کی ہیں ہم اسے نہیں سمجھ پاتے۔ بالفاظ دیگر، جس طرح سے ایک بلڈنگ ایک زمین کے اوپر اور ستونوں کے اوپر قائم ہوتی ہے اور اس کے طبقات در طبقات ہوتے ہیں، فلور در فلور ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دین کے حوالے سے منظم تفکر ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو کہ یہ نماز کس جانب سے ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے، روزہ کس جانب سے آ رہا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ امامت کا کیا کردار ہے اس بلڈنگ میں، اس فکری بلڈنگ میں جسے آپ کہتے ہیں فکر اسلامی، فکر دینی۔ اگر منتشر طور پہ ہمارے پاس افکار ہوں تو ہم اس سے کوئی نتیجہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہر انسان کے غور و فکر پر موقوف ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور ایک منظم اساس قائم کرے۔ بالفاظ دیگر، ایک فکر سے دوسری فکر کو ربط دے، اس کی بنیاد پہ ایک اور فکر کو ربط دے اور ربط پہ ربط دیتا چلا جائے، نہ یہ کہ احساسات ابھریں اور ان احساسات کی بنیاد پر خوشی یا غمی کا اظہار کیا جائے اور اس پر اکتفا کر لیا جائے۔ لہٰذا جو گفتگو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بعض پہلو آئیں گے کہ وقت کی قلت کے باعث بہت سارے امور بیان سے رہ جاتے ہیں، بالخصوص بعض ایسے امور ہیں جن میں اہمیت کے حامل ایک مصائب ہیں کہ مصائب ہمارے ہاں اول صورت میں تحقیقی طور پہ یا تاریخی انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ راہ ہموار ہو سکے کہ اپنی طرف سے مصیبتوں کو نہ گھڑا جائے، اپنے پاس سے اہل بیت علیہ السلام کی طرف چیزوں کو نسبت اور حوادث کی نسبت نہ دی جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی طرف سے حوادث کو گھڑ کے لائیں گے، مصیبتوں کو اپنی طرف سے ایجاد کر پائیں گے تو اپنی مصیبت کو ہمیشہ ان سے جدا مصیبت سمجھتے ہوئے ہم اپنے لیے ایک الگ جگہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تصور کریں گے کہ میرے اوپر جو مشکل آئی ہے وہ تو وہاں پہ نہیں تھی، لہٰذا میری مشکل کا حل بھی کسی اور جگہ پر ہے۔ لہٰذا اپنے پاس سے ہم مصائب اور حوادث کو گھڑ کے نہ لائیں، اور بالخصوص ان مصیبتوں سے جب دوچار یہ شخصیات اور ہستیاں ہوئیں تو انہوں نے اس مصیبتوں سے دوچار ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پہ کیا اظہار کیا، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آیا موت کی خبر سن کے ایسے دل شکستہ خواتین ہو گئیں کہ وہ نہ امام حسین علیہ السلام کی امامت، ان کی اطاعت، ان کی معرفت، ان کی نصرت کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتی تھیں؟ جیسے دور دراز دیہی علاقوں میں رہنے والی یہ خاتون ہے جس کے احساساتی جذبات فقط اپنی آل اولاد کے ساتھ مختص ہیں، کیا اس طرح سے خواتین مخدرات عصمت و خواتین کربلا کا منظر پیش کیا جائے؟ یا نہیں، مصیبت کو ذکر کیا جائے
لیکن اس مصیبت کے بعد ان کا جو رد عمل ہے، عظیم ان کا صبر ہے، عظیم ان کے ایثار اور قربانی ہے، اس کے باوجود دین الہی و نصرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر استقامت ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ پہلو بہرحال تشنہ رہ جاتا ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس ایک اور پہلو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں معتبر ترین احادیث میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرنا یا گریہ کی صورت بنانا، ہر دو کے لیے ثواب وارد ہوا ہے، اور اجتماعی طور پہ یہ عمل انجام دینا چاہیے، اجتماعی طور پہ اس کو برپا کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس موضوع پہ ہے، لیکن اس کو بھی اس فلسفے سے جوڑنا ضروری ہے۔ یعنی منظومہ فکری اگر تشکیل نہیں پائے گا، ایک افکار کی بلڈنگ اگر کھڑی نہیں ہوگی، اس میں ہم نہیں دیکھ سکیں گے کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریے کا کیا کردار اور نتیجہ ہے۔ آخرت کے حوالے سے تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہیں، اسے یہ جنت ملے گی، اسے فلاں ثمرہ ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر ہم کیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جنت کی طرف میری رغبت کے کیا اثرات ہیں میری زندگی کے اوپر؟ لہٰذا ان چیزوں کو آپ جب تک ایک منظومہ فکری نہیں بنائیں گے، منظومہ فکری سے مراد ہے کہ جس طرح آپ نے بعض اوقات ستاروں کا جھرمٹ دیکھا ہوتا ہے، خاص انداز میں خاص ترتیب سے موجود ہوتے ہیں، انسان کا فکری اور دینی تفکر اسی طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ منظم صورت میں پایا جانا چاہیے۔ اگر یہ منظم صورت میں نہ پایا جائے تو پھر منتشر افکار ہوں گے، وہ ایک فکر کو دوسری فکر سے ربط نہیں دے سکتا، وہ نہیں جان سکتا کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا دین اسلام میں کیا کردار ہے، جیسے کہ بہت سارے ناسبی ہیں، خارجی ہیں، خوارج کے طور طریقوں پہ چلتے ہیں، انہیں نہیں یہ سمجھ آتی، یا بہت سارے افراد نہیں جان سکیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ذات وہ رب العالمین ہے یا علی علیہ السلام رب العالمین ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ امامت اور توحید کا ربط نہیں قائم کر سکا، نبوت اور توحید کا ربط قائم نہیں کر سکا۔ لہذا ہر چیز کا اس فکری منظومہ جب آپ تشکیل دیتے ہیں، اس میں ایک کردار ہے۔ ہمارے بعض ایسے مفکرین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد بہت سارے امور ہمارے سامنے عملی طور پہ سامنے آئے۔ اس سے پہلے یہ سارے کے سارے امور آیات اور روایات اور تاریخی حوادث اور واقعات میں موجود تھے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر تھے۔ لہٰذا اس نقطے کے اوپر اگرچہ چند منٹ ہمارے گزر گئے، لیکن اس کی تاکید اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آئندہ دروس میں بھی پیش کی جائے گی کہ انسان کی زندگی میں فقط چند افکار کا اختیار کرنا وہ اثر نہیں ڈالتا جو فکری منظومہ تشکیل دینے کی صورت میں نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ فکری منظومہ نظر آئے گا۔ فکری منظومے سے کیا مراد ہے کہ صرف چند فکری باتوں کا، چند اعتقادات کا اختیار کر کے اس کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ہر دین کے امر کو ایک نظم دیں، منظم کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ نظم دینا آسان نہیں ہے، ایک عمر چاہیے انسان کی، مطالعات چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر ہمارے موضوعات کا انتخاب، ہمارے مجالس کا انداز، ہمارے مطالعات کا انداز، ہمارے عمل اور ہدف کی نوعیتیں یہ سب مختلف ہو جائیں گی۔ لہٰذا جس طرح ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے زمین کے اوپر، اس زمین پہ اس کی بنیادیں قائم کی جاتی ہیں، پلر لگائے جاتے ہیں، اس پلر پہ پھر طبقہ در طبقہ ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کھڑکی کا کیا کردار ہے، دروازے کا کیا کردار ہے، چھت کا کیا کردار ہے، ستون کا کیا کردار ہے۔ آیا اس طرح سے ایک عمارت دینی ہمارے ذہن میں قائم ہے؟ کوئی ممکن ہے کہہ سکے کہ یہ جو تصور عمارت کا آپ پیش کر رہے ہیں کہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آیا؟ آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو مطالعہ کریں، آپ کو متعدد ایسے موضوعات ہیں جس میں اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی۔ حتیٰ قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ ہیں کہ جو اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی ورضوان من اللہ، یہاں پہ اسس بنیانہ کیا مراد ہے؟
جس نے اپنی بنیان، جس نے اپنا ڈھانچہ، جس نے اپنی عمارت وہ تاسیس کی ہے اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضایت پہ، وہ کتنی محکم زمین کے اوپر اس کی بلڈنگ قائم ہو رہی ہے۔ پھر اس کا موازنہ سورہ توبہ کی اس آیت میں کیا کہ سورہ توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادوار کی آیت ہے، ابتدائی مکہ کی یا ابتدائی ہجرت کی آیت نہیں ہے، رحلت سے چند مہینوں پہلے کی یہ آیت یا یہ سورہ ہے۔ اس میں امت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیغام دے رہے ہیں کہ ایک فکری منظومہ قائم کرو، افمن اسس بنیانہ، کہ جس نے اپنی بنیان کا، جس نے بنیاد عمارت کا ایک اساس رکھی ہے تقوی پر۔ اسی طریقے سے آپ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی طرف توجہ کریں، حتیٰ کہ اخلاقیات کے موضوع پہ جب اہل بیت علیہ السلام نے فرمودات پیش کیے تو مثالیں اسی طرح سے دیں۔ صبر کا باب اٹھا کے دیکھیں، صبر کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ الصبر رأس الایمان، اگر آپ ایمان کو مجسم صورت دے دیں، دو ٹانگوں پہ کھڑا ایک انسان کی مانند ایمان کی ایک تصویر کشی کریں تو صبر کا مقام کہاں پر ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سر پر ہے۔ جس طرح سر کاٹ دیا جائے اور پورا جسم سالم ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، بالکل اسی طرح سے سب چیزوں پر ایمان لے آئیں، صبر موجود نہیں ہے صبر، تو اس کی مثال اس میت کی سی ہے کہ جو بے سر و سامان اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ ادھر منظومہ فکری کتنا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم یہ جو جلسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تمام موضوعات کی تفصیل میں یقیناً نہیں جا سکتے، اور عوام الناس کے اندر اس طریقے سے عمومی طور پہ آپ اپنے سلسلہ دروس کو بھی جاری نہیں رکھ سکتے، یقیناً ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک بندہ، ممکن ہے ہم ایک فرض کرتے ہیں، ایک عالم، ایک طالب علم اپنی زندگی میں 10 سال عشرہ پڑھتا ہے، 10 سال عشرے میں وہ موضوع کس کا انتخاب کرے؟ ابھی آپ بہت سارے افراد ایسے دیکھتے ہیں سرگرداں ہیں، نہیں پتہ کس موضوع کا انتخاب کریں، کہاں سے سلسلہ شروع کریں، کیا میں بیان کروں۔ بہت سارے افراد نقل کریں گے، اچھا فلاں کی نقل کرتا ہوں۔ بہت ساروں کے پیش نظر یہ ہوگی کہ مجمع کیسا ہے، اس کا سوال یہ ہوتا ہے، یہ زیرہ کی شمار ہوتی ہے خطباء کے درمیان کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بانی کیسا ہے، سخی ہے یا بخیل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مجمع کیسا ہے، جلد داد دیتا ہے یا سویا ہی رہتا ہے۔ وہ خاموشی سے کان لگا کے سنتے نہیں، اسے کہتے ہیں سویا ہوا مجمع۔ جو اٹھ کھڑے ہو کے نعرے لگانے لگ جائے، بڑھتے بڑھتے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دے، کہتے ہیں یہ کامیاب مجمع ہے، اپنی علامات بہرحال رکھی ہوئی ہیں، تو وہ پراگندہ موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن جس کا فکری منظومہ جو ہے، افکار کا، فکر دینی، فکر اسلامی ایک منظم صورت میں موجود ہوتی ہے، اس کا انتخاب ایسے نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پہلے سال میں نے کس موضوع کو ذکر کرنا ہے، دوبارہ مجھے موقع ملے تو میں نے یہ موضوع بھی عوام الناس میں مطرح کرنا ہے، نہیں اس موضوع کی تبلیغ بہت ضروری ہے، یہ اساسی موضوع ہے، اس لیے موضوعات اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہ میں آپ کی خدمت میں مثال دوں کہ جس طریقے سے ایک بلڈنگ بنانے والا جانتا ہے کہ بلڈنگ کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس میں کھڑکی کا کردار کیا ہے، دروازے کا کردار کیا ہے، ستون کا کردار کیا ہے، چھت کا کردار کیا ہے، دیوار کیا کردار ادا کرتی ہے، اسی طریقے سے جو منظومہ فکری دین میں اختیار کرتا ہے وہ سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ وہ زمین کیا ہے جس کے اوپر میں نے دین کو استوار رکھنا ہے، دین کی بلڈنگ کن ستونوں کے اوپر میں نے قائم کرنی ہے، ان ستونوں میں پہلا فلور کیا ہوگا جس کے اوپر تمام کے تمام طبقات کھڑے ہیں، اس کے اندر روح کی طرح وہ کون سا ایسا پلر ہے کہ وہ اگر منہدم ہو جائے پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ لہٰذا اس کے علم میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری گفتگو میں اس چیز کا بڑا کردار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب تحریک کا آغاز کیا کہ آئے اب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس موضوع کو مطالعہ کریں، کہ جب اپنی تحریک کا اور نہضت کا قیام کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام ان کی تفکر اور سوچ وہ بکھری ہوئی سوچ نہیں تھی، منظم ایک سوچ رکھتے تھے، تمام جوانب کو جانتے تھے، کامل ہوشمندی، ارادے، عزم، ایمان، یقین کے ساتھ انہوں نے قدم اٹھایا۔ ہم گزشتہ درسوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی بنیاد وہ دین الہی تھا، اس لیے جو بھی تفسیر امام حسین علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کردار
یا واقعات یا معجزات کے ضمن میں دین سے ہٹ کر کوئی تفسیر بیان کی جائے، یہ تفسیر باطل تفسیر ہے، اور اس تفسیر لادینیت کے اوپر وہ قائم تفسیر ہے۔ کوئی بھی آپ نام لے آئیں، چاہے وہ مولانا بن کر آپ آ جائیں، چاہے وہ عزاداری کے عنوان سے بیان کریں، حج کے عنوان سے بیان کریں، اگر اس کی اساس اور بنیاد دین نہیں ہے۔ اور یہ چند مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ ہر تحریک جب اٹھتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بلڈنگ کی مثال دی ہے، وہ بنیاد گرا دیں پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو، ان کے اوپر پیش آنے والے مظالم کو، امام حسین علیہ السلام کے دیگر حوادث کو ذکر کریں اور اس میں دین مد نظر نہیں ہے، اس کا محور دین نہیں ہے، آپ نے پوری بلڈنگ ان کی گرا دی۔ آپ نے گویا کہ کربلا میں تحریف کر دی، واقعات میں تحریف کر دی، ان آیات کو نہیں یا روایات کو نہیں سمجھ پائے جو احادیث مبارکہ گریہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ابھارتی ہیں۔ ایک رسم بدون روح رہ جائے گی۔ لہذا اس مطلب کو سمجھنے کے لیے غور و فکر چاہیے کہ دین اساس تھا۔ جیسے ایک تحریک ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں اٹھی، اقتصاد کے نام پہ اٹھی، اقتصاد بہتر کیا جائے، لوگوں نے انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی؟ اقتصاد۔ آپ اقتصادی مسائل ختم کر دیں، انقلاب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ بعض جگہوں پہ تحریکیں اٹھیں، انقلابات اٹھے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ قومیت۔ آپ قومیت اور وطنیت کا عنصر ان کے درمیان سے ختم کر دیں، وہ انقلاب گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے آثار باقی رہیں گے، باتیں باقی رہ جائیں گے، واقعات باقی رہ جائیں گے، لیکن آپ نے گرا دیا اس کی اساس اور اٹھان کو۔ بعض ایسے ہیں کہ جن میں غلامی سے آزادی کی تحریکیں اٹھی، جیسے امریکہ میں کئی تحریکیں اٹھیں، یہاں تک کہ حبشیوں نے آزادی حاصل کر لی، سیاہ فام نے آزادی حاصل کر لی۔ ان کی آزادی کی بنیاد کیا تھی؟ انگریزوں کی غلامی سے نکلنا۔ اگر آپ یہ والا ایشو ان کے درمیان سے ہٹا دیں، وہ ساری کی ساری تحریک بیٹھ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کس اساس پر اٹھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا بنیاد تھی جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی تحریک اٹھی؟ قیام انہوں نے کیا، معاشرے میں آواز بلند کی، مصیبتوں کا سامنا کیا، استقبال کیا طرح طرح کی اذیتوں کا، طرح طرح کی بلاؤں کا۔ اس کی بنیاد اور اساس دین الہی تھا۔ لہذا حسینی وہ ہے کہ جس کی زندگی کا ہر نجی ذاتی اجتماعی عمل وہ دین کی اساس کے اوپر انجام پائے۔ میں کیوں پڑھتا ہوں؟ دین کی خاطر۔ میں کیوں مثلا خاندان آباد کرتا ہوں؟ دین کی خاطر۔ میں کیوں کسب حلال کرتا ہوں؟ دین کی خاطر۔ میں کیوں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں؟ دین کی خاطر۔ کیوں تعلیم دے رہا ہوں؟ دین کی خاطر۔ ہر چیز کی اساس دین الہی ہو، یہ امام حسین علیہ السلام سے ربط رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں تحریفات اسی بنیاد پر ہوئیں۔ مثلا میں ایک مقولہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں جو آپ معاشرے میں سنتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ وہاب نامی ایک شخص کربلا میں شہید ہوئے جن کو کہا جاتا ہے عیسائی تھے۔ سنتے ہیں یا نہیں کہ ایک عیسائی بھی شہید ہوا؟ اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچاتا، تعجب کی بات ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ زہیر بن قین عثمانی تھے تو انقلاب برپا کرتے ہیں، تہمات کا ایک بچھاڑ تہمات کی لگا دیتے ہیں، الزام تراشی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن وہاب کو جب تک عیسائی کہا جاتا رہے اس کی وہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ کیسے دینداری ہیں ان کی؟ یعنی جب یہ کہا جائے کہ زہیر بن قین عثمانی تھے تو تب تعصب اور فرقہ واریت کے جراثیم حرکت کر کے اس مقصد کو اور مقصود مراد متکلم کے کلام کو نہیں سمجھتے اور طرح طرح کے بہتان اور تہمتیں اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ادھر جب وہاب کو عیسائی کہتے ہیں تو کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ اور کربلا کو فرقہ واریت کے جہنم میں ڈال دیا۔ فرقہ واریت کی جگہ کوئی عاشورہ اور کربلا، اس لیے چونکہ عیسائیوں سے ہماری فرقہ واریت نہیں ہے اس لیے سارے خاموش رہتے ہیں۔ آپ ایک کتاب لے آئیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ وہاب عیسائی اور مسیحی حالت میں اس دنیا سے گئے، آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، وہ مومن ہوئے، وہ معتقد ہوئے امام حسین علیہ السلام کی امامت کی، اس کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ لہذا آپ یہ مطالعہ کریں۔ وہاب کے نام سے بعض کہتے ہیں ایک شخصیت تھی، بعض کہتے ہیں دو شخصیت تھی، کیونکہ ان کی والدہ وہاب انہوں نے بھی وہاں پہ جہاد کیا اور حتیٰ کہ پہلی خاتون تھی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی کتب کے مطابق۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے کہ وہ مسیحی بھی ہو
اور حسین علیہ السلام کی امامت کا معتقد بھی ہو، دونوں ٹکراتے ہیں، جم نہیں ہو سکتے۔ یہ جب نعرہ لگایا جاتا ہے الحسین یجمعنا، کن کے درمیان لگایا جاتا ہے؟ الحسین یجمعنا یعنی فی دین الاسلام، فی دین الالہی، دین الہی میں، دین اسلام کے اوپر جس نے ہمیں جمع کر دیا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے بڑھے اور اس کا محور دین نہیں ہے، اس کا محور دین کی اساس کے اوپر حرکت و تحرک نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ نصرت امام نہیں ہے، یہ اس کا شخصی ایک تعلق اور شخصی ایک ربط ہے۔ یہاں پہ کہا جائے نہیں اسے اجر تو ملے گا، وہ بھی شہدائے کربلا میں شمار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر وہ خیمہ حسین علیہ السلام کی حفاظت اور دفاع کا وظیفہ اپنے اندر سمجھتا ہے، دین کی اساس کے اوپر حرکت کرتا ہے۔ یہ واقعہ کتب میں موجود ہے، مفکرین اسلام اسے ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ایک شخص تھا، مسلمانوں کے اوپر مشرکین کا لشکر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا، مسلمان پسپا ہو رہے تھے۔ اچانک دیکھا ایک شخص وہ تیزی سے گھوڑے کے اوپر سوار اندر داخل ہوا اور پوری قوت کے ساتھ مشرکین کے اوپر اس نے دھاوا بول دیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر خیر کیا گیا، تعریفیں کی گئیں، کیونکہ اسی نے جنگ کا پاسا پلٹا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ یہ صاحب فضیلت نہیں ہے، اس کی مت تعریف کرو، اس نے خیر کی نیت کے ساتھ اس جنگ میں داخل نہیں ہوا۔ تحقیق کی صحابہ نے تو پتہ لگا کہ یہ قبائلیت کی عنصر کی وجہ سے جنگ میں آیا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے قبیلے کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا ہے اور میرے قبیلے کے افراد جنگ لڑ رہے ہیں، تو حماسِ قبائلیت کی بنیاد پہ، اس قبائلی عنصر کی بنیاد پہ وہ جنگ میں داخل ہوا اور اس نے جنگ لڑتا ہوا مارا گیا، تو اسے کہا گیا کہ یہ قتیل اسلام نہیں ہے، اسلام کے اوپر قتل ہونے والا نہیں ہے، قتیل حمار ہے، قتیل فرس ہے، اپنے گھوڑے کو آزاد کرانا چاہتا تھا، جس نے اس کے گدھے کو لیا ہوا تھا اس کو آزاد کرانا چاہتا تھا، اگرچہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑ رہا تھا۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس جنگ میں موجود نہیں تھا، قرآن نے ان کی مذمت کی، جنگوں میں جاتے تھے وہ۔ آج کے تو منافقین اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جنگ میں جائیں، وہاں پہ تو جنگوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اساس دین اسلام ہے، ان واقعات کو ہمیں دقت سے سمجھنا چاہیے، تحلیل کریں۔ آج کے دور میں شبہات پھیلانے والی چیزیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں، اب تو علماء اور مجتہدین کو دشمن جو ہے وہ میدان میں لے آیا ہے، اب تو نام لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں آیت اللہ نے کہا ہے، فلاں حجت الاسلام والمسلمین نے کہا ہے، ہم نے بھی اس سے پوچھا ہے، ہم بھی فلاں کی تقلید کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اب کی جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ پہلا عنصر دیکھا کہ یہ دین الہی کے اوپر ان کی اساس تھی۔ دین اسلام کا یہاں پہ ایک حسن ہے، کیونکہ پیچیدہ گفتگو بن جاتی ہے کہ اگر ہم پے در پہ آپ کے سامنے سارے کے سارے وہ پلر اور ستون ذکر کر دیں، اساسی یہی ستون ہے۔ جس طرح سے بعض ایسے ستون ہوتے ہیں وہ گر گئے تو جتنی طویل عمارت آپ نے قائم کی ہے وہ ساری منہدم ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں وہ اساسی ترین ستون کہ اگر وہ منہدم کر دیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی پوری قیام اور تحریک اور ان کے جتنی بھی خدمات اور ایثار اور قربانیاں وہ آپ نے گویا کہ زمین بوس کر دی، وہ دین الہی کا ستون ہے۔ دین الہی کو ہٹا کے اگر آپ تجزیہ تحلیل شروع کر دیں، یا سیکولرزم کے قائل ہوں گے، یا نیشنلزم کے قائل ہو جائیں گے، یا لبرلزم کے قائل ہو جائیں گے، یہ کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ یہ سارے جس زمین کے اوپر ازم نشو و نما پائے ہیں اس سرزمین کا نام سیکولرزم ہے۔ لہذا اس طریقے سے آپ ایک عجیب شبہات کا شکار ہو جائیں گے، جیسے آج معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف 60 ہجری کے یزید کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور 2022 کے 14ویں صدی ہجری کے یزید کے لیے انتخاب کرتے ہیں، یہ کم یزید ہے یہ زیادہ یزید ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ کم یزید کو زیادہ یزید پہ ترجیح دیتے ہوئے فی الحال مفادات کی خاطر انتخاب کر لیا جائے۔ کہاں انتخاب کی دنیا آ گئی، کہاں یزیدیت کے انتخاب کی دنیا آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید سے برات کا اظہار کیا
اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنے کا سبب ذکر کیا تو فرمایا کہ یزید رجل فاسق، یزید ایک شخص فاسق ہے۔ یہ معیار ہمارے لیے کافی ہے کہ کسی بھی شخصیت کو اپنی حاکمیت سر کے اوپر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس معیار کے اوپر نگاہ کرنا کافی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام وہ کس مصیبت کو مصیبت سمجھتے تھے، اسی کے اوپر ہمارا گزشتہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو، اس ستون کو بچانے کے لیے، جس کے اوپر انسانی معاشرے کھڑے ہیں، جس میں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کھڑی ہے، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا انحرافی نظریہ ہے کہ آپ دین کو دنیاوی امور سے جدا کر لیں۔ اسی کو سیکولر کہتے ہیں۔ سیکولر کی اصل اساس یہی ہے، جس طرح لبرلزم کی اصل اساس یہ ہے کہ وہ آزادی کے عنوان سے تمام حدود الہیہ پار کر دینے کا درس دیتا ہے۔ اس کی اصل اساس لبرلزم کی یہ ہے۔ سیکولرزم کی اصل اساس یہ ہے کہ دین کو دنیاوی امور سے جدا کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں عمل انجام دیے بغیر کوئی آخرت آباد ہو سکتی ہے؟ آخرت کو تو آخرت کہتے ہیں اسی لیے ہے کہ دنیا کی اساس کے اوپر وہ انجام پائے گی۔ جب دنیا ہی ویران آپ نے رکھی تو کون سی آخرت کے خواب دیکھتے ہیں؟ لہذا کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو دنیا کی امور کو منظم نہ کرے۔ اس لیے دنیاوی امور، ہماری تعلیم، ہماری سیاست، ہماری اجتماعی امور، ہماری اقتصاد، ہماری جاب، تجارت، یہ ساری اگر دین سے جدا کر دی جائے، یہ کون سا دیندار ہے؟ یہ پڑھتا رہے نمازیں، حج کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ وہ افکار ہیں کہ جو اس ٹائم تشیع کے اندر پھیلانے چاہیے، ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ عزاداری کا اصل ہدف یہی ہے۔ وہ گریہ آہو بکا جس کا درس اہل بیت علیہ السلام نے دیا وہ اسی اساس کے اوپر ہے۔ لہذا گھر گھر میں یہ کوئی امام جماعت کی مانند عزاداری نہیں تھی کہ ایک بندے کو لایا جائے اور وہ مصائب کو پڑھے اور بقیہ گریہ کرے، رسم پوری ہوئی گھر چلے جائیں۔ نہیں، گھر گھر یہ غم تازہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس غم کی اساس کے اوپر دین کی حاکمیت کا تقاضا کرے۔ غم منایا جائے اور دین کی حاکمیت کا تقاضا نہ کریں تو مجھے بتائیں یہ کون سی عزاداری ہے؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ آج وہ غم منانا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے کہ مرد آباد امریکہ نہ کہا جائے۔ آج وہ غم منانا چاہتا ہے لیکن اسرائیل کے مظالم کے اوپر آواز بلند کرنے کو سیاست قرار دے دیتا ہے، اور وہ سیاست کے جو عزاداری سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ کیسا حسینی ہے؟ یہ تو وہی پڑھایا گیا یزیدی سبق ہے جو اس نے اس دور میں اپنی امت کو پڑھایا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے کلمات کیا تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یزید جیسا حاکم بن جائے تو سنت شبیری یہ ہے کہ اگر تم نے پیغام پہنچانا ہے، صدائے حق بلند کرنی ہے تو یہ تعزیت والے جملے پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یزیدیوں کے درمیانی انتخاب کی نوبت پہنچ جاتی ہے تو ایک دوسرے کو جب گفتگو میں کہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام ہو، فاتحہ پڑھ دو اب اسلام کے اوپر۔ قد بلیت الامت براعن، امت ایک ایسے حاکم سے دوچار ہو گئی ہے مثل یزید، جو یزید جیسا ہے۔ یزید آیا، اس کی 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھیں، یہ امام حسین علیہ السلام کو بری لگتی تھیں، یا جو صفات اس میں پائی جاتی تھی وہ انہیں بری لگتی تھی؟ یعنی یزید کا ڈھانچہ انہیں قبول نہیں تھا، یا یزید جن صفات سے متصف ہے وہ صفات انہیں قبول نہیں تھیں؟ لہذا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ادھر ہم نے یہ سوال اٹھایا وہ مصیبت کیا تھی، کیونکہ یہ دین الہی کے یہ سارے کے سارے مختلف پہلو ہیں پہلے ستون کے۔ دوسرے ستون پہ جب ہم آئیں گے اس میں بہت ساری مباحث ہیں، نہیں بیان کی جا سکتی۔ بالفاظ دیگر یہ جتنے ہمارے جلسات ہیں یہ ہیڈنگز ہیں، ہر ہیڈنگ کو کھولنے کی ضرورت ہے، اشرے در اشرے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی تک پڑھ چکے دین الہی ہونا چاہیے، اگلے جلسے میں پڑھا دین الہی خالص ہونا چاہیے جس کی اساس امامت ہو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ امامت کی اساس جو ہے اس سے مراد کیا ہے، وہ جامعیت سے کیا مراد ہے۔ اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مصیبت کیا ہے۔ البتہ یہ ایک جنبی پہلو ہے، صرف اس جنبی پہلو میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، آگے یہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا، لیکن یہ تفکر دینا ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں وہ دین کو کیا لاحق خطرہ تھا جس کا احساس امام حسین علیہ السلام نے کیا؟
اگر اس راز کی خبر انسان کو ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ 2022 کے اس محرم الحرام میں اس کا خون جوش نہ مارے، اس کی زبان ساکت رہ جائے، اس کے حوصلے بلند نہ ہوں، صدائے حق ممکن نہیں ہے کہ وہ بلند نہ کرے۔ اگر یہ راز پتہ لگ جائے، وہ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتائے گا کہ دیکھو یہ راز تھا جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تھا، وہ کیا مصیبت تھی جو دین کے اوپر آن پڑی، اور امام حسین علیہ السلام نے فاتحہ پڑھ لی اور ایک مردہ دین قریب تھا کہ حالت مرگ میں آ جائے، قریب تھا کہ دین کا یہ جنازہ نکل آئے، امام حسین علیہ السلام نے حیات دی، ظالمین کے شر سے بچا کے، ظالمین کے ظلم و ستم سے نکال کے اپنے وجود میں دین کو پناہ دی۔ یہ وہی ہے کہ حسین منی وانا منہ، احب اللہ من احب الحسین حسن والحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پہلی بات تو سمجھ آ کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ شجرۃ النبوہ ہیں، کیونکہ معدن الرسالہ ہیں، کیونکہ مختلف الملائکہ ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ شجرۃ النبوہ ہیں۔ حسین وانا منہ، میں کیسے حسین سے ہوں؟ کیونکہ دین یہاں پہ پناہ لے گا، ظالمین چاروں طرف سے اس کو آ کے گھیر کے مارنے کے اوپر تل جائیں گے، اور اتنا اس کے اوپر ستم ڈھائیں گے، اتنا ستم ڈھائیں گے، قریب ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حسین آ جائیں گے اور اپنے وجود کو ان تلواروں اور نیزوں کے سامنے کر دیں گے، اور وجود حسینی میں دین محفوظ ہوگا۔ فقط جسد حسینی نہیں، وجود حسینی میں دین محفوظ ہو جائے گا۔ اب جس نے دین لینا ہے وہ حسین کی طرف رجوع کرے، وَأَنَا مِنْ حسین، کہ اگر کسی نے اب رسالت کو سمجھنا ہے، اب کسی نے نبوت کو سمجھنا ہے، تو رخ کرے امامت کی طرف، اب حسین کی طرف رخ کرے، انہوں نے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک سوال آپ خود اپنے ذہنوں میں ابھاریں، کیا دین کو خطرہ تھا؟ آیا نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اس دور میں؟ آج کے دور سے تو زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اس دور میں۔ آیا حج نہیں ہوتا تھا؟ اتنا تو اس دور میں کبھی بھی حج نہیں ہوا جتنا یزید کے ادوار میں حج ہوا کرتا تھا۔ آیا امام حسین علیہ السلام کی عزت و تکریم مدینہ میں نہیں تھی؟ لوگوں نے تو روتے ہوئے الوداع کیا، صحابہ کی آنکھوں کا مرکز اور تارا اور ٹھنڈک تھی۔ خلیفہ دوم کا خانوادہ امام حسین علیہ السلام کے پاس عزت و تکریم سے آتا تھا۔ عبداللہ بن عمر کے واقعات معتبر کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ لہذا کیا مصیبت پڑی تھی اس ٹائم دین کو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگے کر دیا؟ آیا نماز خطرے میں تھی؟ حج خطرے میں تھا؟ عزت اہل بیت علیہ السلام کیا خطرے میں موجود تھی؟ کیا اس وقت دیگر دین کے عناصر، حفظ قرآن نہیں ہو رہا تھا، تلاوت قرآن نہیں ہوتی تھی، زیارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نہیں آتے تھے، سب امور انجام پا رہے تھے؟ کیا صحابہ سے حدیثیں وغیرہ نقل نہیں کی جاتی تھی؟ ساری چیزیں تو تھیں۔ اس وقت کے جو زہاد اور عابد حضرات تھے وہ تو تاریخ بشریت میں شاید اتنے اعلیٰ ترین عابد اور زاہد گزرے ہوں۔ اس قدر عابد اور زاہد سے بھرا ہوا معاشرہ تھا، دین کو پھر خطرہ کیا تھا؟ اصل وہی بات ہے کہ جو کل آپ کو ایک مثال سے بیان کی، امامت وہ سرزمین اور چھت ہے کہ جس کے اندر پورا دین اللہ نے محفوظ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت اور امامت کو دین کا مرکز قرار دیا ہے۔ نبوت زبان تشریع ہے، شریعت کی زبان نبوت ہے، اور بیان اور نفاذ کی زبان وہ امامت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شریعت کی زبان بھی تھی، نبوت اور رسالت بھی تھی، اور ان کے پاس بیان اور نفاذ اور دفاع کی بھی زبان تھی، اور وہ امامت تھی۔ لہٰذا اب آپ آئیں اس مسئلے کے اوپر غور کریں کہ یہ جو اب یزید کی حاکمیت میں حج ہو رہا ہے، یزید کی حاکمیت میں نماز ہو رہی ہے، یزید کی حاکمیت میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، یزید کے سائے میں زیارت رسول ہو رہی ہے، یہ دین کو خطرہ ہے، اسے کوئی دینداری نہ سمجھے۔ آج کے دور میں یہی مصیبت پیش آ گئی ہے جو اس دور میں مصیبت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَاموں کا ایک شعار بلند کیا اور تعزیت والے جملے پڑھ دیے، لیکن امت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آیا یہ مصیبت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، حج تو ہو رہے ہیں، تلاوت اور حفظ تو ہو رہا ہے،
آج بھی یہی امت کو یہ مسئلہ پیش آ گیا، خصوصاً مکتب تشیع میں رہنے والے افراد اس فلسفے کو نہیں سمجھتے۔ ان کی نظر میں یہ مصیبت نہیں ہے۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ خود جواب دیا امام حسین علیہ السلام نے، وہ مصیبت ہے کہ ابتلیت الامت براع مثل یزید، یزید جیسا خصوصیات کا حاکم اگر امت کے اوپر آ کے حاکم بن جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہے، اور اس مصیبت کے خلاف قیام واحد حل ہے کہ قیام کرو گے تو اس مصیبت کا علاج ہوگا، وَإِلَّا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کس چیز کو مصیبت سمجھتے تھے اور ہم نے کن چیزوں کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیا۔ اس لیے عزاداری کو سمجھیں، کربلا کو سمجھیں، امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں، انہی کے کلام سے سمجھیں، انہی کے فرمودات سے سمجھیں، انہی کے خطبات سے سمجھیں۔ لہذا دین الہی ہمارے پاس پہلا ستون ہے، یہ گر گیا تو ساری کی ساری نہضتیں، تصور توحید، معرفت توحید، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، معاد کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، ساری کی ساری بنیادیں گر جائیں گی، آپ دین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آج سیکولر طبقہ کیا امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہیں کرتا؟ کرتا ہے سیکولر طبقہ، لیکن کس عنوان سے؟ انسانیت کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ کون سا انسانیت کی خاطر قیام ہے؟ آج کیا لبرل طبقہ وہ امام حسین علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا؟ لبرل طبقہ بھی کرتا ہے، لیکن کس اساس پہ؟ کہ حکومتی زور کو برداشت نہیں کیا اور اپنی آزادی کے لیے قدم اٹھایا۔ اپنی اپنی تفسیریں ہیں سب کی، سیکولر ذہن سیکولر تفسیر، لبرل ذہن لبرل تفسیر عاشورہ کی کرتا ہے۔ اگر آج ان تفاسیر کے اندر ہم نے فرق نہیں کیا، ہم نہیں پہچان سکیں گے کہ حقیقی عاشورہ و حقیقی نہضت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ یہاں پہ اب دوسرے ستون میں منتقل ہوتے ہیں۔ دوسرے ستون میں منتقل ہونے کے لیے ہمیں اب دین الہی کی ایک خلقت کو اور مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال کل آپ کی خدمت میں دی، جیسے برف کا مزاج ٹھنڈک ہے چھونے کے اعتبار سے، البتہ کھانے کے اعتبار سے نہیں۔ گرم چیز کا مزاج گرم ہے، حرارت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ دین اسلام کے وجود میں بعض خصوصیات موجود ہیں۔ کسی بھی انقلاب کو اگر تحقق دینا چاہتے ہیں، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو بڑے منظم طریقے سے ذکر کیا ہے، بڑے منظم طریقے سے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بہت واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ شاید ہم بھی اپنے ممبر کے اوپر ساری ان کی باتیں ذکر نہ کر سکیں، اتنی واضح ہیں۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے فقط مظلومیت کو ذکر کرنا اور کچھ ذکر نہ کرنا، یہ تحریف ہے شخصیت امام حسین علیہ السلام میں۔ یہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ لکھا۔ اگر کوئی شخص فقط مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو ذکر کرتا ہے اور وجہ ذکر نہیں کرتا کہ کیوں یہ شخصیت مظلوم بنی، کس لیے یہ اتنی اذیتیں اور مصیبتیں انہوں نے کاٹیں، یہ تحریف ہے، یہ ستم کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اس لیے اس وجہ کو جاننا چاہیے، اس کو ربط دینا چاہیے۔ بہرحال بہت آشکار زبان ہے اور منظم زبان ہے، ایک فکر منظومہ فکری ان کے پاس آپ واضح طور پہ دیکھیں گے۔ بلڈنگ آپ کو قائم دکھائی دے گی، ایک ارب دوسرے سے، دوسرے کا ارب تیسرے سے۔ اسی طرح شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ ان کے افکار میں واضح بلڈنگ دکھائی دے گی، آشکار الفاظ کے ساتھ۔ جیسے ابھی انشاءاللہ اب ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کلمات ہیں کہ آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر تب لازم ہے کہ جب فساد کی اصلاح کرنی ہے، یا تب لازم ہے جب تم ضرر سے بچ جاؤ؟ کہتے ہیں ان فقہا نے اشتباہ کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تب تمہارے اوپر امر بالمعروف واجب ہے اور نہی عن المنکر واجب ہے جب تم ضرر اور نقصان سے بچ جاؤ۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب فساد کو دیکھو اور اصلاح کی نوبت آئے تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارے اوپر واجب ہے۔ غلط تفسیروں کے نتائج غلط نکلتے ہیں۔ آپ ضرر سے حفاظت کی صورت میں امر بالمعروف کو رکھ دیں تو کس نے دین اسلام کی ترویج میں گالیاں کھانی ہیں؟ کس نے دین کے دفاع کے لیے اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو آگے کر لینا ہے؟ کون ہے کہ جو زندانوں کی جیل اور کاٹ کو قبول کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں قبول کرے گا۔ وہ تو کہے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہی تب ہے جب مجھے ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔
کہتے ہیں یہ تفسیر درست تفسیر نہیں ہے۔ آئین دیکھیں، کیونکہ جب آپ علم فقہ کو سیرت ائمہ سے کاٹ کے مطالعہ کریں گے، اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو ان کی پوری حیات طیبہ سے کاٹ کے مطالعہ کریں گے تو اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ لہٰذا انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو افکار کی دنیا سے ربط دیا۔ افکار کی دنیا سے ربط دینا فقہی احکام کی دنیا کو بہت ضروری ہے۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے فقہی مباحث کو فکری مباحث کے ساتھ جوڑ دیا، وإلا آپ کو یہ خلا نظر آئے گا۔ اور یہی شخصیت شہید باقر الصدر میں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ طلاب عزیز جانتے ہیں کہ جب حلقہ اولا جو اصول فقہ پہ ان کی ایک نادر نایاب اور بہترین تحریر ہے، اس کا پہلے سطر جو کتاب کی شروع ہوتی ہے وہ کس بات سے ہے؟ بعد ان آمنا، بعد اس کے کہ اسلام جو ہے ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے اللہ کے ہونے پر، اس کی حاکمیت پہ، اس کی ربوبیت پہ، اب اور شریعت کی زبان شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اعتقاد سے وہاں پہ جوڑا ہے فقہ کی دنیا کو۔ یہاں پہ آئیں، اسی طرح سے آپ دین کا اب جائزہ لیں، دین اسلام کو غور و فکر سے آپ سمجھیں۔ ہر محدث نے اپنے مطابق ہیڈنگز بنائی ہیں، مورخ نے اپنے مطابق ہیڈنگز بنائی، مفسر نے اپنے مطابق ہیڈنگز بنائی۔ آپ ایک دفعہ ہیڈنگز کو ہٹا کے اس ربط کو جوڑتے ہوئے مطالعہ کریں کہ ایک بات کا دوسری سے کیا تعلق ہے، دوسری کا تیسری سے کیا تعلق ہے، ایک بلڈنگ آپ کے سامنے افکار کی بنتی چلی جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جب مطالعات کیے تو بیان کرتے ہیں، ہر انقلاب یا ہر قیام اور تحریک جب معاشرے میں واقعی طور پہ تحقق پانا چاہتی ہے، ظاہراً وہ وجود میں آنا چاہتی ہے، اسے تین چیزوں کی ضرورت ہے، تین چیزوں کی۔ اگر ایک انقلاب، ایک تحریک، ایک قیام وہ وجود میں آنا چاہتا ہے تو اس کو تین امور کی ضرورت ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ اس کے بعد عقل و شعور اور دانش ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، آسان لفظوں میں کوئی نظریہ ہو، یہ پہلا امر ہے۔ بے شک اب آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، کسی کا نظریہ اقتصاد ہے، کسی کا نظریہ لذات ہے۔ غرب میں یہ بڑا پاپولر اور معروف ایک نظریہ لذات، لذتیں حاصل کرو، زندگی اسی لیے ہے، کسی اور امر کے لیے نہیں۔ نظریہ مفاد، یہ بھی بڑا ایک معروف ہے، مفاد حاصل کرو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، فلاں عمل سے فلاں عمل سے، کوئی حلال حرام نہیں ہے، کوئی فلاں خدا رسول نہیں ہے، مفاد تم اپنا حاصل کرو۔ نظریہ مفاد، نظریہ اقتصاد، نظریہ وطنیت، نظریہ قومیت، طرح طرح کے نظریات ہیں۔ نظریہ ہونا البتہ ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے احساسات، عواطف، آپ کے جذبات کا تعلق اس نظریے سے جڑ جائے۔ جہاں پہ جدائی ان دونوں میں رہتی ہے وہاں پہ کبھی بھی تحریک کے عنوان سے کوئی عمل روئے زمین کے پر آشکار انسانی معاشروں کے اندر نہیں ہوتا۔ لہذا دوسری چیز کیا ہے؟ ہماری احساساتی وابستگی ہو اس نظریے سے، ہماری جذباتی وابستگی ہو، عواطف کا تعلق ہو، روحیہ اندر موجود ہو، انگیزہ موجود ہو۔ اس کو ربط دیتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ لہذا یہ مراحل ہم اپنی زندگی میں کاٹیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طلاب جس طرح دیگر یونیورسٹیز میں فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنسز، ان سبجیکٹس میں دنیا میں وہ زندگی بسر کر دیتے ہیں، ہم بھی چند سبجیکٹس میں اپنی زندگی بسر کر جائیں، اندر سے دونوں کے نفوس اسی طرح سے بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ربط قائم کرنے کے لیے زحمت چاہیے، مشقت چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ تیسری یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر کسی بھی عمل کے تحرک کا باعث یہی دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ان دو چیزوں میں ربط کی اساس پہ ایک فعالیت جنم لے، ایک حرکت جنم لے، ایک تحرک جنم لے۔ اگر یہ نہیں ہوگا کوئی انقلاب اندر برپا نہیں کر سکتے۔ انقلاب ضروری نہیں ہے کہ جو انقلاب کا مؤسس ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھے انقلاب کو کامیاب ہوتے ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ممکن ہے صدیاں جھیلنی پڑیں، جیسے کہ امام زمان علیہ السلام یا امامت کے انقلاب کے مراحل اسی طریقے سے طے ہو رہے ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ کئی سال گزر جائیں، 60 70 80 سال،
لہٰذا یہ ذہن میں نہ آنے دیں کہ میں نے ہی نتیجہ دیکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ہی نتیجہ دیکھنا ہے تو پھر بارڈر ایریاز کے اوپر دشمن کے مقابلے میں کوئی جان نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو نتیجہ نہیں دیکھے کہ میرا ملک بچ گیا یا نہیں۔ پھر تو اکثریتی فوج کے سامنے اقلیتی ٹولہ فوج کا وہ تو ہتھیار پھینک دے گا، اسے تو مایوس کن ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ نتیجہ ہم نے نہیں دیکھنا، ممکن نہیں ہے کہ ہم نتیجہ دیکھ لیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کتنا نتیجہ دیکھ پائے؟ 8 سالہ زندگی کا دور ان کی سابقہ زندگی سے زیادہ اذیت والا زندگی کا دور ہے۔ جو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کا دور ہے وہ اس سے زیادہ اذیت کا دور ہے جو انہوں نے اس سے پہلے کاٹا ہے۔ یہ خوشی ہے کہ انقلاب برپا کر دیا، ان کے جملات پڑھیں، ان کے کلمات پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ انسان عروج کا دور اپنی ہی زندگی میں دیکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دنیا کے اوپر حاکمیت، نبوت اور رسالت کی دیکھ پائے؟ نہیں دیکھ پائے۔ وہ امام زمان علیہ السلام، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مدد سے دیکھیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تین چیزیں دنیا بھر میں جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں یکجا طور پہ نہیں پائی جاتی۔ یہ نقطہ مہم ہے جو ہمیں اگلے ستون میں داخل کرے، وہ اگلی بنیاد جس میں وہ قیام تشکیل پایا، وہ قیام کھڑا ہے، وہ بلڈنگ کھڑی ہے جس پلر کے اوپر، اس کے اوپر منتقل ہوں ہم اس جگہ سے ہوں گے۔ وہ کیا ہے نقطہ؟ یہ 3 باتیں، آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی سے ایک احساساتی اور عواطف کا تعلق، اور اس عواطف کے دوش پر حرکت۔ یہ یاد رکھیں، اگر احساسات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں تو اندر کوئی ہمارے وہ انرجی نہیں ہے۔ اصل انرجی کیا ہے؟ وہ یہاں سے عطا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دین اسلام نہ خشک عقلی مذہب ہے اور نہ بے عقل و دانش احساسات کا ایک مجموعہ ہے۔ دینی تعلیمات عقل و احساسات کا حسین ایک امتزاج ہے۔ لہذا اس جگہ پہ آپ غور و فکر کریں، دنیا میں جتنی تحریکیں ماضی میں اٹھیں، جتنی تحریکیں آج موجود ہیں، جتنی تحریکیں مستقبل میں آئیں گی، دین اسلام کے علاوہ، حسینیت کی اس منہج کے علاوہ جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں، ان سب تحریکوں میں یہ 3 عناصر جدا جدا آپ کو جم کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی کہیں سے لے کے آنا پڑے گا، کسی کے لیے کوئی جھوٹی داستانیں گھڑنے پڑیں گی، کسی کے لیے جذباتی آپ کو بیانات گھڑنے پڑیں گے، خطابت کا زور چلانا پڑے گا، شعر و شاعری ایجاد کرنے پڑے گی، تب جا کے ایک جگہ پہ آپ کسی کو کاذب تصویر بنا کے اٹھ کھڑا کر سکیں گے۔ لیکن دین اسلام واحد ایک ایسا مکتب ہے، اس مکتب کے اپنے وجود کے اندر یکجا طور پہ یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یکجا طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیے، یعنی آپ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، دین آپ کو ان تینوں چیزوں سے لبریز کر دے گا۔ آپ دین الہی و مکتب حسینی سے اپنے آپ کا رشتہ اور ناطہ چھوڑ دیں، آپ کے وجود کے اندر یہ تینوں چیزیں خود بخود ابھر آئیں گی، آپ خود بخود آگے قدم اٹھائیں گے۔ مسلم بن عقیل نہیں جانتے تھے کہ میں کیسے صبر کروں گا، ہانی کو نہیں پتا تھا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کیسے ڈٹ جاؤں گا، ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کیسے فلاں تکلیف جھیل لیں گے، ہم کیسے صدائے حق بلند کر دیں گے، نہیں پتا۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ دین کے ساتھ تعلق جوڑ کے اس کے پر عمل پیرا ہوں، آہستہ آہستہ۔ یہ دین ہے کہ جو ہمیں آگے لے کے چلے گا، یہ دین ہے جو ہمارے اندر حرارت پیدا کرے گا۔ اگر اپنے پلان کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق صبر کے مراحل کو حاصل کرنا چاہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اگر صبر کے مراحل اور اس طرح دیگر خصوصیات کو تعلیم کی اساس کے اوپر اپنے اندر برپا کرنا چاہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ دین کی اساس کے اوپر آگے بڑھیں۔ لہذا جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، آئے اب دین کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ آئیڈیالوجی آپ کے اندر احساسات کیسے برپا کرتی ہے، اس بات کا مطالعہ کریں۔ آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، آپ اس کے اندر ایک عجیب معجزہ دیکھیں گے۔ اس کے اندر ہر قرآن کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں آیات کے ساتھ ربط رکھا ہے، وہاں پہ عقل و دانش اور احساسات و عواطف کا ربط بھی رکھا ہے۔ مثلا گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایھا المجرمون، وہ مومنین جو گناہ گار ہیں، وہ مسلمین جو گناہ گار ہیں، وہ افراد مشرکین میں حتیٰ کہ انہیں
عباد اللہ ہیں، بندگان خدا ہیں، انہیں اگر دین کی طرف دعوت دینی ہے تو قرآن کا اسلوب دیکھیں، وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی طرف اللہ نے نسبت دی، یہ میرے بندو اپنی طرف اللہ کی ذات نسبت دے رہے ہیں۔ بھاگے ہوئے افراد، معصیت کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کو خیر بات کہہ کہ ولایت شیطان میں بسنے والے، شیاطین کی ولایت اور سرزمین سے اپنے آپ کی پہچان کروانے والوں کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو کیا خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم کا۔ آیا یہاں پہ جب ایک بندہ اس تشریح کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا، ممکن ہے کہ اس کے جذبات نہ ابھرے؟ عبادی الذین، میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، لہذا ان باتوں کا آپ نوٹ کریں گے تو اس حقیقت کو جانیں گے۔ یہاں سے ہمارے پاس اگلا نقطہ آتا ہے اور اس کے اوپر ہی اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، اور اس کو اگلے جلسے میں ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ دین اسلام سے جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو آئیڈیالوجی جو دین کی ہے، مکتب اسلام کی آئیڈیالوجی، وہ عہد و پیمان اور وظیفے کے دوش پر آپ سے عمل کو چاہتی ہے۔ عہد و پیمان اور وظیفہ شناسی، ذمہ داری کے باب سے جب انسان عہد و پیمان باندھتا ہے تو پھر ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، جب ذمہ داری کو قبول کرتا ہے تو پھر پیسے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جان بچانے کے لیے کام نہیں کرے گا، مال کمانے کے لیے کام نہیں کرے گا، عزت اور شہرت کی خاطر کام نہیں کرے گا، اس کے تمام امور کی بنیاد ذمہ داری کا نبھانا ہے۔ صدقو کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، کیا کہ جو عہد و پیمان باندھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا اسے سچ کر دکھایا، ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ لہٰذا آپ ادھر ملاحظہ کریں کہ یہ جو عہد و پیمان کی بنیاد پر ان کی زندگی ہے، وہ موت کے لیے تو منتظر بیٹھے ہیں، سبھی انتظار میں ہیں، لیکن یہ عہد و پیمان کو نبھا رہے ہیں۔ عہد و پیمان کو نبھانے پہ نگاہ ہوتی ہے، اور یہی وہ عہد و پیمان پہ نبھانا ہے جس کی اساس پہ دشمن سے ٹکراؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی لشکر اور فوج کو اٹھا لیں، جب انہیں آرڈر پیچھے دیا جاتا ہے تو ایک مدت ان کی ذہنی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ آرڈر ملے تو تم انجام دے بیٹھو۔ جہاں پہ یہ عمل نہ ہو اسے کہتے ہیں بغاوت کی اس نے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری وہ کہے گا میری جان جا رہی تھی، وہ کہتے ہیں جائے جان، وہ کہے گا میرے گھر بار داؤ پہ لگتا تھا، کہتے ہیں گھر لگ جائے گھر بار داؤ پہ۔ لہٰذا یہاں پہ عہد و پیمان کی قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عہد و پیمان کے باب سے انسان وارد ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا عہد و پیمان کیا ہے؟ بس پہلا دین الہی کے اوپر ہمارا زور ہوا۔ دین الہی میں آئیڈیالوجی، اس نے ہمارے لیے وظائف کو معین کرنا شروع کر دیا، اس لیے آئیڈیالوجی، دینی آئیڈیالوجی کے اوپر ہمیں مجالس برپا کرنی چاہیے، عہد و پیمان کے اوپر مجالس کے سلسلے ہونے چاہیے، وظیفہ شناسی اور ذمہ داری کے باب کے اوپر ہماری گفتگو اور مجالس کے سلسلے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ سوال ہم نے دوبارہ اٹھاتے ہیں اور اگلا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ انقلاب کے تحقق کے لیے 3 امور ضروری ہیں اور اس میں پہلا امر کیا ہے؟ وہ پہلا امر وہ آئیڈیالوجی کا ہونا ہے۔ دوسرا ستون یہ ہے کہ امت کا یا اس امیر کارواں کا جو یا اس آئیڈیالوجی پہ لبیک کہنے والا گروہ ہے، وہ گروہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ مسئلہ ایمان کا ہے، اقرار کا نہیں، اقرار نہیں، ایمان رکھتا ہو، اظہار اعتقاد نہیں، حقیقی اعتقاد رکھتا ہو۔ اگر اس آئیڈیالوجی کے اوپر امت کا اعتقاد نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو پھر یہ مرحلہ تحریک کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف آپ آئیں، امام علیہ السلام نے مختلف خطوں میں جو اس وقت عالم اسلام کے بڑے بڑے علاقے تھے وہاں پہ یہی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ میں تیزی سے ایک مکتوب پڑھتا ہوں کہ بصرہ میں امام حسین علیہ السلام نے جناب سلیمان، ابو رزین سلیمان رضی اللہ عنہ، ان کو وہاں پہ بھیجا۔ مکتوب لکھا امام حسین علیہ السلام نے، یہ مکتوب تاریخ طبری میں آیا ہے، اور وقعۃ الطف کتاب ہے
ابو مخنف لوط بن یحییٰ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ آیا ہے۔ میں مکتوب تیزی سے پڑھتا ہوں۔ مکتوب جب امام نے لکھا تو بلایا سلیمان کو اور کہا کہ یہ مکتوب لے جاؤ بصرہ میں، اور بصرہ کے جو اشراف زادے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں اور سردار ہیں، ان لوگوں کو یہ مکتوب دینا خاموشی کے ساتھ، اور یہی مکتوب 6 افراد کے نام لے کے کہا انہیں دینا ہے۔ یہ 6 افراد بڑے مہم ہیں، یہ وہ خواص ہیں کہ جن کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ خواص کا کیا کردار رہا یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ بصرہ میں جب دعوت شبیری پہنچی تو خواص نے کیا کردار ادا کیا، آپ ان 6 افراد کی حالات زندگی خود پڑھیں۔ پہلی شخصیت تھی ان میں مالک بن مسمع البکری یا بکری، دوسرے احنف بن قیس۔ احنف بن قیس یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بصرہ کی جنگ میں بھی معاملات پیش آئے کہ ابھی موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیسری منذر بن جارود، یہ وہی شخص ہے کہ ان کے والد امام علی علیہ السلام کے قریبی تھے اور بڑے صالح انسان تھے، اس لیے انہوں نے امام علی علیہ السلام نے منذر بن جارود کے سپرد استخر کا علاقہ، بڑا علاقہ ایران کا شمار ہوتا تھا، اس کی حکومت اور حاکمیت اور حکمرانی منذر بن جارود کو دی۔ لیکن دیکھیں اس نے کیا کام کیا۔ تیسری شخصیت قیس بن ہیثم، چوتھی ہے عمر بن عبداللہ بن معمر، اور پانچویں شخصیت ہمارے پاس موجود ہے مسعود بن عمر بن عبید اللہ الگ ہے، مسعود بن عمر۔ بہرحال 6 شخصیات ہیں۔ ان 6 شخصیات کے پاس امام حسین علیہ السلام نے ان کے نام خط بھیجا، اس نے پہنچایا ان 6 شخصیات تک، اور تاریخ میں وارد ہوا ہے ان 6 میں سے صرف منذر بن جارود ہے جس نے اس پیغام کو چھپایا نہیں، آشکار کر دیا۔ اسے خوف تھا کہ ابن زیاد کی طرف سے شاید یہ سازش ہو، اس نے بندہ بھیجا اور یہ عیاں کیا ہو، اس نے ابن زیاد کو بتایا، اور اس کی وجہ سے سلیمان رضی اللہ عنہ انہیں پکڑ لیا گیا اور شہید کیا گیا۔ اس مکتوب میں لکھا کیا گیا ہے؟ اس مکتوب میں امام حسین علیہ السلام نے امامت کے باب سے پہلے تعارف کرایا۔ اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ علی خلقہ، مخلوق کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، وأکرمہ بنبوتہ، اور اپنی نبوت اور رسالت سے انہیں باعزت کیا، واختارہ لرسالتی، اور اپنی رسالت کو ان تک پہنچایا، ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، وقد نصح لعبادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو نصیحت بھی کی، وبلغ ما ارسل بہ، اور جو ان کے اوپر اللہ نے بھیجا اس کی تبلیغ بھی کی، وکنہ اہلہ، ہم ان کے اہل نبوت ہیں، وَأَوْلِيَاءَهُ، اور اولیاء ہیں ان کی جانب سے، ولی ہیں، حاکم ہیں، وَأَوْصِيَاؤُهُ، ان کے جانشین اور اوصیاء ہیں، وَوَرَثَتَهُ، اور ان کے وارث ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حق ہم ہی ان لوگوں میں رکھتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا، لوگوں نے، ہماری قوم نے ہمارے اوپر ہی جفا کی اور اس مقام خلافت اور امامت کو اپنے لیے چن لیا۔ ہم نے فرقہ واریت سے اور جدائی سے ناپسند جدائی کو کیا، اور عافیت کو ہم نے پسند کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس امر حکومت اور ولایت کا، اگرچہ ہمارے اوپر لوگوں نے اس کو ہم سے لے کے اپنے لیے قرار دے دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہت سو نے اچھے کام کیے، اصلاح کی، حق کے لیے زحمتیں اٹھائیں، فرحمہم اللہ، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، ہمیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پھر فرماتے ہیں وقد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، یہ میں مکتوب تمہیں بھیج رہا ہوں اپنے رسول کے ساتھ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اس جملے کو صحیح طریقے سے یاد رکھیں، کیونکہ جب ہم تیسرا ستون یا چوتھا ستون پڑھیں گے اس میں راہ و روش کا تذکرہ آئے گا۔ آیا راہ و روش لشکر کشی ہے؟ آیا راہ و روش جبر ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، یا راہ و روش دعوت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام دعوت تھی، نہ کہ تلوار تھی۔ تلوار لے کے نہیں نکلے، دعوت کا پیغام لے کے نکلے ہیں۔ تلوار لے کے نہیں نکلے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں، اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ اصلاح قانونی طور پہ چاہتے ہیں، اصلاح حکومت کے ذریعے سے چاہتے ہیں، اصلاح الہی حاکمیت کے ذریعے سے چاہتے ہیں، نہ جنگ کے ذریعے سے۔ یہ فاسد نظریہ ہے کہ یہ جنگ کے ذریعے سے اصلاح چاہتے تھے۔
لہٰذا ادھر آپ دیکھیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ اور اس کے رسول کی نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ۔ اب ادھر اپنے غم بتاتے ہیں، میرا غم کیا ہے۔ فإن السنت قد امیتت، سنت مار دی گئی ہے، مر گئی ہے سنت۔ سنت رسول کیا تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کو سب کے اوپر فوقیت دینا، آیت تطہیر ان کے لیے پڑھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی جگہ حکومت اور ولایت اور حاکمیت اور حکمرانی تھی۔ سنتیں مٹا دی گئی، ناخن کاٹنے کی سنت یاد رکھی، مونچھیں اڑانے کی سنتیں یاد رکھی، ٹوپی پہننے کی سنتیں یاد رکھی، اور سب سنتیں جس سنت کے اوپر قائم تھی اس سنت کو مٹا دیا۔ وہ ولایت و خلافت و وصایت ہے۔ لہذا فإن السنت قد امیتت وإن البدعة قد احیطت، بدعتیں زندہ کر دی گئیں، جو دین نہیں تھا دین بنا کے اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا گیا۔ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر تم نے میری بات کو سنا، وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے امر کی اطاعت کی، أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، سیدھی راہ پہ تمہیں لے کے چلوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں والسلام علیکم ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے مکتوب کے اختتام کے اوپر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا، انشاءاللہ ارادہ تھا کہ کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرتے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اگلے برادر کی سپرد ثمر کو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔